محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم حکیم الامت، شاعر مشرق، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور نظم صدیق پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نظم دراصل علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا زبردست خراج ہے۔ یہ نظم اگرچہ صرف 13 اشعار پر مبنی ہے اور الفاظ کے اعتبار سے یہ ایک مختصر نظم شمار کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے پس منظر کو اور اس نظم میں بیان کردہ الفاظ، تراکیب، بندش و گرہ پہ غور کریں گے تو یہ ایک بڑا وسیع سمندر ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نظم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار اوصاف میں سے صرف ایک وصف ایثار کو بیان فرمایا ہے، اور مختصر سی نظم میں شاندار اور جاندار نذرانہ عقیدت بارگاہ صدیقی میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ اس نظم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس نظم کا پس منظر جاننا ہوگا کہ کس مشکل گھڑی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مظاہرہ ایثار کیا، کہ جس سے متاثر ہو کر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر پوری ایک نظم جو ہے وہ ترتیب دی۔ تو اس کا پس منظر ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری غزوات میں سے ہے، اور یہ 9 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کسی غزوے میں شرکت نہ فرمائی، گویا یہ آخری غزوہ ہے۔ تو غزوہ تبوک میں پہلی مرتبہ نفیر عام کا حکم دیا، کیونکہ یہ اپنے دور کی ایک بڑی پاور بظاہر جس کو سمجھا جا رہا تھا رومن امپائر، تو اس کے مقابل یہ ایک مارکہ ہونے والا تھا۔ پہلی مرتبہ نفیر عام ہوا، اور حالات ایسے بنے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں کہ کھجور کے درخت جو ہے ان پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور وہ پک کے تیار ہونے والی ہیں۔ اب گویا کہ ایک ایسا محنت کش کہ جس کے آمدہ سارے سال کا بجٹ، اس کی معیشت کا مدار جو ہے وہ اس پھل پر ہے، اور وہ پھل پک کے تیار ہونے والا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نے ابھی اتارنا نہیں۔ اب ایسا ماحول ہے، موسم بہت گرم ہے، اور مدینہ منورہ سے بہت باہر جا کر ایک بڑی پاور سے ٹکرانا ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو نفیر عام فرمایا، جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو لوگ والنٹیئرلی اپنے آپ کو پیش کر لیتے تھے وہ شریک جہاد ہو جاتے، جو رہ جاتے ان پہ کوئی سرزنش نہ تھی۔ لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ صرف خواتین، بچے، معذور یا ضعیف العمر لوگوں کو چھوڑ کر باقی ہر ایک کے لیے حکم تھا کہ تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے 30,000 کا لشکر جو ہے وہ ترتیب دیا، اور رومیوں کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ تقریباً 2 لاکھ کی تعداد میں وہ جمع ہو چکے ہیں، اور وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑا لشکر تیار فرمایا، یعنی 30,000 کا لشکر۔ اب 30,000 کے لشکر کو تیار کرنا، ان کے لیے سواریوں کا بندوبست کرنا، ان کے رخت سفر کے لیے
کھانے پینے کا اہتمام کرنا، اس تیاری کو غزوہ تبوک کی تیاری کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے پس منظر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نظم کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے، چونکہ مجاہدین کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے خدام کو، اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو مالدار ہیں وہ راہ حق میں اپنے عطیات جو ہے وہ پیش کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے بڑی سطح پہ تیاری کی، چنانچہ یہ پس منظر تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایثار تھا، جس پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نظم کہی ہے، آنے والی گفتگو میں میں چاہوں گا کہ اس کے ایک ایک شعر پر ہم بات کریں، لیکن چونکہ جب بات ایک ایک شعر کے بعد تشریح کی ہوتی ہے تو اس میں کلام کا جو ردم ہوتا ہے اور کلام کی جو تسلسل ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں پہلے وہ پوری نظم ایک مرتبہ پڑھ لوں، تاکہ آئندہ اقساط میں جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان الفاظ کا تسلسل اور ان کی تاثیر کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس لیے سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے۔ یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف بانگ درا میں نظم ہے صدیق۔ اقبال کہتے ہیں، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپِ کمر سم و شتر قاطر و حمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔